अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 2 दिन पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी शरीक हुए थे। उस इजलास में जब उनसे सवाल किया गया कि वसीम खान साहब की काबिलियत बताएं, तो उनका जवाब था कि वसीम खान साहब जैसा काबिल आदमी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिस पर एक कहकहा बुलंद हुआ था। और उसका असर नॉटिंघम से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटंकी सीईओ ने यह लिया कि पाकिस्तान के मीडिया को उन्होंने सर्कस करार दे दिया, पाकिस्तान के सहाफियों को ब्लैकमेलर करार दिया, माफिया करार दिया। एक तो क्रिकेट उनसे संभल नहीं रही। इस वक्त वसीम खान साहब हो या एहसान मानी साहब हो, उनकी सूरत हाल यह है कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे कुआं इस लिहाज से कि जो उनके सामने काम है वो उनसे 3 साल में नहीं संभल सका है, और अब वो जिस तरीके से सहाफियों के बारे भी कहना शुरू हो गए तो फिर पीछे उनके खाई हो गई है, क्योंकि जो सपोर्ट उनके लिए अब तक चली आ रही थी शायद अब वो सपोर्ट उस तरीके से उनके साथ ना रहे। क्योंकि कराची प्रेस क्लब की बात कर लूं, मैं मुल्क की तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात कर लूं, सब सरापा एहतजाज है कि वसीम खान नॉटिंघम से आकर पाकिस्तान की सहाफत को और पाकिस्तान के सहाफियों को जिस अंदाज से चाहेंगे उस अंदाज से लताड़ते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मिस मैनेजमेंट का यह आलम है पाकिस्तान सुपर लीग की कि हर एक दिन पे पता चलता है लीग हो रही है और अगले दिन पता चलता है लीग नहीं हो रही है, फिर अगले दिन पता चलता है लीग हो रही है। मजाक बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान के कई टॉप क्लास क्रिकेटर मैनेजमेंट के खिलाफ चीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह संभाल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक अपनी टीम को कि सीनियर प्लेयर्स आमिर, शुएब मलिक, वहाब रियाज वो अपनी ही मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं और संभालने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी दलदल में जाती हुई दिखाई दे रही है शायद जिसे निकालना बाद में बहुत मुश्किल हो जाए। इन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान की इंतहाई कदावर शख्सियत वजीर आला पंजाब, निगरां वजीर आला पंजाब की जिम्मेदारियां अंजाम दी, निगरां वफाकी वजीर की जिम्मेदारियां अंजाम दी। सहाफत की बात कर लें तो अपना सानी नहीं रखा, तज्जिए की बात कर लें तो लाजवाब तज्जिया उनका, करोड़ों में इस मुल्क में उनके सब्सक्राइबर मौजूद हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी बहैसियत चेयरमैन, तो जिस वक्त एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन थे और चेयरमैन कोई और थे और पीएसएल अपने ही ऐवानों से कराना मुश्किल दिखाई दे रहा था, उन्होंने कराई। और उसके बाद पीएसएल से जो प्रोडक्ट निकली, फखर जमान की बात कर लें, फहीम अशरफ की बात कर लें, आप हसन अली की बात कर लें, आप कई प्लेयर की बात कर लें, उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। शादाब, बिल्कुल कोई और नहीं, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा हैं जो खुल के बात करते हैं, और उनके साथ मेरे हर दिल अजीज उस्ताद, पाकिस्तान में सहाफत का बहुत बड़ा नाम, बल्कि कंप्यूटर हम इन्हें कहते हैं, मेमोरी जो इनकी है वो लाजवाब दिखाई देती है, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर ऐसा नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो क्रिकेट बोर्ड में भी दिखाई नहीं देते, मिर्जा इकबाल बेग साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नजम सेठी साहब, आपसे मैं आगाज करूंगा, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, आप स्टार्ट से उठा के देख लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी, ना इनसे डोमेस्टिक असम्बली, आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होकर नहीं दी, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान सुपर लीग जो पिछले 12 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट है उसका भी सत्यानाश करके रख दिया। इस क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान क्रिकेट के टायर में कितने पंचर कर दिए हैं? मेरा ख्याल है अब तो गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। टायर तो सलामत है ना, जहां पैर रखते हैं वहां। जी, मैंने कहा टायर तो सलामत है ना अब तक? बात यह है जी, इस वक्त तो पीसीबी पंचर लगा रहा है और वो टायर फटते जा रहे हैं, ये पंचर लगाते जा रहे हैं और पता नहीं आगे गाड़ी कैसे चलेगी।
सेठी साहब, क्या देखा आपने, खासकर उस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, पाकिस्तान सुपर लीग की, जो आपका अपना ब्रेन चाइल्ड था। उससे पहले भी ज़का अशरफ साहब ने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। आपने स्टैंड लिया था उस वक्त जब चेयरमैन जो आपके साथ थे शहरयार खान साहब, वो भी मुत्तफिक नहीं थे कि ये लीग नहीं हो सकेगी। आज उस पौधे को किस तरह देख रहे हैं आप? नसीम यार, बड़ी मायूसी है मुझे। अब पीसीबी छोड़े 3रा साल जा रहा है। मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दी, कुछ नहीं कहा इनकी कारकर्दगी के ऊपर। देख रहा हूं किस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाह किया इन्होंने, हमारी क्रिकेट बोर्ड की आइन को तबाह किया है, वगैरह वगैरह। अब जब ये पीएसएल के साथ जुल्म होना शुरू हुआ पिछले साल, तसलसल तोड़ के इन्होंने बहुत गलत फैसले किए, तो फिर भी बड़ा दिल चाहा कि कुछ कहूं। फिर मैंने कहा नहीं, एक मौका इनको और मिल जाना चाहिए, नए नए आए हैं। मगर इस साल जो हमाकतें हुई हैं एक के बाद दूसरी, इसी वजह से अब पीएसएल का जो ब्रांड है वो बहुत सर खतरे में है। ये अब टूर्नामेंट हो भी जाए, मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई और प्रॉब्लम्स के बगैर ये अब हो जाए, फिर भी अगले साल बहुत मसाइल होंगे, बहुत मसले होंगे और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे इनके। हर बंदे के साथ जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सबका नुकसान होगा, सबका नुकसान पीसीबी को भरना पड़ेगा। और ये कैसे भरेंगे और फाइलों का पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि इनके ऊपर नैब की तलवार लटकी रहेगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी इनकॉम्पिटेंस। हमें कहा जाता है कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग आए हैं, मगर जो इनकॉम्पिटेंस नजर आ रही है, मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है, बेदर्दी नजर आ रही है। मतलब वो बेदर्दी का हिसाब तो ये है कि वहां मसाइल बन रहे हैं और ये लोग यूके में बैठे हैं। बहरहाल मुझे मत पूछिए, दिल बहुत दुख रहा है। मैंने कहा ना सर, नॉटिंघम के निखट्टू सीईओ जब वो हमारे साफियों को बोलेंगे तो हम भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। सर आप भी साफी हैं। सर वैसे अभी पीएसएल की जैसे आपने बात की कि नैब में भी जा सकता है, लेकिन सर वैसे ही एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो पौधा आपने लगाया था, नदीम उमर साहब, आतिफ राना साहब, जावेद अफरीदी साहब, कई सारे लोग जो है वो आपके साथ आके खड़े हुए थे, लेकिन सर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी वो मसाइल का रोना रो रहे हैं कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत आज तक वो कमा नहीं पा रहे। तो सर कोई आपने नज़रसानी का वक्त भी रखा था कि 3 साल के बाद आप नहीं रहे लेकिन आगे मैं इसको नज़रसानी करूंगा, कुछ ऐसा प्लान था आपका? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये चूजे नहीं थे कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं, इनके वकीलों ने पढ़ा नहीं, सबने देखा। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग हुई कि फाइनेंशियल मॉडल को कैसे चलाना है। हमने हांगकांग से एक्सपर्ट्स बुलाए जो कि इनकी क्लासेस इनकी ली, इनको सिखाया कि आपने कैसे अपना प्रोडक्ट को बनाना है और कैसे पैसे बनाने हैं इसके अंदर। उसके बावजूद इन्होंने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। मगर चले, उस वक्त हुई सिचुएशन ये थी कि जब ये बात शुरू हुई कि पाकिस्तान वापस आना है तो प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि खर्चे कम होने जा रहे थे, गेट रिसीट्स बढ़ने जा रही थी, तो बड़ी खुशी थी कि ठीक हो जाएगा। आप इतनी हालात अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब ये चौथी ये मुल्तान सुल्तान की बारी आई इनकी बिल्डिंग के लिए, हमारा ख्याल था कि ये कोई 3, 3.5, पौने 4 के करीब मिलियन डॉलर्स पे ये जाएगी। और यही सोच के मैं वहां बैठा हुआ था जब ये बिल्डिंग हो रही थी। मगर वो बिल्डिंग शुरू हुई 4.1 से, फिर वो आगे बढ़ती गई और बढ़ के 5 तक पहुंच गई। और मैंने ये देखा कि इसका ये मतलब है कि बाहर इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ब्रांड की वैल्यू है कि लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमें तो 3.5, पौने 4 भी मिल जाता तो हमारे पास चारा क्या था, 2-3 लोग ही थे, उनमें से सबकी हाईएस्ट बिड हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती। मगर वहां फिर बिडिंग शुरू हो गई, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर करना शुरू कर दिया। अच्छा, मगर उस वक्त फिर भी बचाव था। उसकी वजह यह है ये 5-6 टीम का, क्योंकि उस वक्त डॉलर इतना तकड़ा नहीं था। 110, 115 रुपए था, मेरे ख्याल 120 होगा, इससे ज्यादा नहीं था। अच्छा, तो फाइनेंशियल मॉडल का इश्यू नहीं था। इश्यू ये था कि उस फाइनेंशियल मॉडल को प्राइवेट सेक्टर फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है। मगर फिर भी उसमें इतनी जान थी कि ये लोग सब आ रहे थे कि जी हम और 6ठी टीम, और फिर मेरे ऊपर प्रेशर था कि कश्मीर की भी टीम ले आए, 7वीं टीम भी ले आए, 8वीं टीम भी ले आए। मुझे कहते लोग $10 मिलियन दे देंगे, ऐसी बातें हो रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग इसको अब मैनेज कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं फ्रेंचाइजीज के, तो इनको बैठ के संजीदगी के साथ उनका मसला हल करना चाहिए। एक वजह ठीक है वो ये कि अगर उनके फाइनेंशियल लॉसेस अब बढ़ते गए
اور ان کو ریٹرنز نہ ملی تو پی ایس ایل گر جائے گی. اس لیے یہ لازم ہے کہ پی سی بی ان کو بیل آؤٹ کرے, اور اگر فائنینشیل ماڈل کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ خرچے بڑھ گئے ہیں جو کہ پہلے توقع نہیں تھی, اور فیس بڑھ گئی ہے ڈالر ٹرمز میں ہر چیز کی, پلیئرز کی اور لائسنس کی, تو اس لیے یہ چیزیں ری نیگوشیٹ کر لیں, کوئی اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے, اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کوئی بات کرنی چاہیے اور اس کو سیٹل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ وسیم خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ابھی صحافت کے بارے میں, پاکستان کی صحافت کو سرکس قرار دے رہے ہیں, وہ مافیا قرار دے رہے ہیں صحافیوں کو. آپ بھی سر صحافی ہیں, ہر طرف سے ایک سٹینڈ لیا جا رہا ہے. کراچی پریس کلب کی بات کر لوں, کئی اور پریس کلب کی بات کر لوں, صحافی سراپا احتجاج ہے. آپ کی جانب سے اب تک کوئی کھل کے بات نہیں آئی؟ دیکھیے بڑا افسوس ہوگا, میں نے بھی سنا انہوں نے جو بات کہی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اب تھک گئے ہیں, ان سے کام نہیں ہو پا رہا اس ماحول میں. وہ شاید کسی اور ماحول میں ان کو کام کرنے کی عادت ہے, اس ماحول میں ان سے کام نہیں ہو رہا, اس کلچر سے ان کو بس وہ آگاہ نہیں ہے کرنا کیا, لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, سٹیچنگ اپ کیسے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب تیاری پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ گھر جائیں گے, اسی لیے وہ جانے سے پہلے اب سارا بوجھ جو ہے وہ اپنے آپ لوگوں کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں. جی انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھا خاصا میڈیا ملا ہے. میں تو اپنا وقت دیکھتا ہوں کہ ہمیں تو سارا وقت آپ لوگ کولز کے اوپر سے ہال کرتے تھے, مگر پھر بھی ہم نے برداشت کیا کیونکہ یہ آپ کا حق ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اگر میڈیا تنقید نہیں کرے گا تو کرے گا کیا. اس لیے یہ تو دل کھول کے یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے اور پھر اس سے سیکھنا چاہیے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. یہی تو میڈیا کا رول ہے. ہر بات تو صحیح نہیں ہوتی, مگر جو باتیں صحیح ہوتی ہیں اس کو آپ کریکٹ کریں, اور پھر میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہے, ان کو کانفیڈنس ملے. مگر یہاں تو حالات ایسے تھے کہ میں نے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے وہ تو میڈیا سے ملنے سے انکار کر رہے تھے, اور کسی ایک بندے کو لگا دیا کہ آپ ہی رابطے میں رہے. آپ لوگوں کو یاد ہے ہر ایشو کے اوپر میں اویلیبل ہوتا تھا آپ لوگوں کے لیے, جو بھی سوال ہوتا تھا میں مجھے پوچھ لو یار, میں کچھ چھپاؤں گا نہیں, میں بات بتا دوں گا. سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو اس بات کا احساس. سر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب شرجیل خان کا اور ان لوگوں کا ایشو ہوا تھا سیکنڈ پی ایس ایل میں, تو اس کے اگلے ہی دن آپ اور میں کانریڈ ہوٹل کی لفٹ سے نیچے آ رہے تھے. میں نے آپ کو جب یہ بات کہی تھی کہ سیٹھی صاحب یہاں تو تمام کھلاڑی پریشان ہیں کہ میرا نام ہے, تو آپ نے اسی وقت کہا کہ موبائل نکالو, میں ابھی سٹیٹمنٹ دوں گا, اور آپ نے سب کو کلیئر کیا تھا, سب کو ریلیکس ملا تھا. آپ کا ڈیسیشن پاور جو تھا, جو تمام چیزیں تھیں, وہ ہم نے اسی وقت خبر بریک کی تھی, اس وقت جس چینل پہ ہم کام کر رہے تھے, وہ تمام کی تمام چیزیں مجھے یاد ہے کہ آپ نے اسی دن, یعنی کہ آپ نے کوئی پریس کانفرنس کال نہیں کی تھی, آپ نے اسی وقت جو ہے وہ کہا موبائل نکالو, اور آپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور وہ پھر ہر جگہ پہ ہو گیا تھا کہ سب اب کھیل پہ توجہ رکھے. سیٹھی صاحب میں ایک سیکنڈ آتا ہوں, ذرا اقبال محمد علی خان صاحب سے پوچھوں. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سب سے زیادہ قابل ہیں, ان کے سامنے لوگ کہہ دیتے ہیں, احسان مانی صاحب کہہ رہے ہیں وسیم خان صاحب سب سے زیادہ قابل ہیں, اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے. دیکھیں وہی بات میں نے کی تھی, ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے یہ ساری چیز, یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کا, اور جو انہوں نے بات کی ہے. اور قابل تو میں یہ تو مانی صاحب نے کہی ہے بات. سیٹھی صاحب آپ کے ساتھ لائن پہ, ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان سے کتنے سخت سوالات کیے, کتنے انکوائریاں کی ہیں, سب کچھ کیے, مگر انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا آج تک کی. اور آج یہ پی ایس ایل اس وقت جو ہے وہ آج انہی کی میں نے کل بھی کہی بات, یہ اس میٹنگ میں بھی کہی کہ سارا کریڈٹ تو اس کے باوجود اصل میں یہ لوگ سنبھال نہیں سکے. جو ہوم ورک جانا, ہوم ورک کبھی ابھی آپ پی ایس ایل کا یہی دیکھ لیں نا, سب سے بڑا ایک سوال یہ ہے کہ جو پی ایس ایل کراچی میں اور تھا جس کو ریپ کر دیا گیا انہوں نے, ہم نے اس پہ سوال ڈالا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں آج آپ کی میڈیا کے توسط ہے, بڑے بڑے پریشر آ گئے کہ اس کو روک لو, سوال کو دبا دو اس کو یہاں پہ. کیونکہ اس کی انکوائری جب آپ کو پتا ہے کہ تمام ایس او پیز کا فالو نہیں کر پا رہے, تو آپ نے اتنا بڑا ایونٹ کرنا جو پاکستان میں کیا دنیا میں اس وقت نمبر 2 کہلاتا ہے یہ پی ایس ایل جو ہمارا ہے. سر کمپٹیٹیو کرکٹ کی بات کریں تو نمبر 1 ہے. جتنے کمپٹیٹیو میچز لاسٹ بال پہ لاسٹ اوور میں میچ ختم ہوتے, ایسے کسی لیگ میں نہیں ہوتے. تو آج یہ جو سوال جو انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں تمام صحافی برادری کو جو ہے نا
اور کچھ صحافی ہوں گے جو اس کے اوپر وہ کرنے چاہیے، مگر جو ریئیکشن آیا اس کے اوپر وہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح آیا ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ایک اتنے بڑے آپ آدمی کو ایسی چھوٹی بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی بات کہی ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایسی چیزیں منہ سے نکلوا دیتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، کچھ ایسا ہی وسیم خان کر گئے میرے خیال ہے۔ ایک جملہ ہے نا وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں آصف نے کہا تھا اس کے اوپر کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، مطلب بات یہی ہے وہاں سے آئے جہاں شرم بھی نہیں ہے جہاں نہ حیا بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہی ساری چیزیں یہ ہیں۔ اقبال بھائی آپ سے تھوڑی سی میں بات جاننا چاہوں گا۔ اقبال بھائی یہ مقصد ہے کہ صحافیوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے کیا ہم اپنا کام چھوڑ دیں؟ اور خاص کر آپ جس طریقے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے ٹارگٹ کس صحافی کو کیا تھا اسپیسیفک؟ کسی کو نہیں کیا، دراصل یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے، اور وہ غائب تھے جب 11 مئی سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی 7 رکنی ٹیم ابوظہبی میں موجود تھی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ بعد میں پتہ چلا شاہ محمود قریشی نے انٹروین کیا، ناصر حسین شاہ کریڈٹ لے رہے تھے سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات، اور یہ پھر اچانک جب سب چیزیں سیٹل ہو گئیں تو اچانک یہ نمودار ہوئے وسیم خان صاحب، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ صحافی جو چپتے ہوئے سوالات کریں ان کو انٹرویو دینے کے بجائے یوٹیوبرز کا سہارا لیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو ان کے آگے سر تسلیم خم کریں، تو ان کو آسان سوال ملے اور انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کیا جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ اب ان کے بھی جانے کا وقت ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی۔ لیکن کہنے کا مقصد میرا یہی تھا، اگر ہم اس پاکستان سپر لیگ کی پروڈکٹ کی بات کر لیں، اقبال بھائی آپ ماشاءاللہ ہم نے آپ کو دیکھ کے صحافت سیکھی ہے، اس کرکٹ بورڈ کو اگر پہلے دن سے آپ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی۔ کبھی جوئے کی کمپنی کو رائٹس بک جاتے ہیں، 3 سال سیٹھی صاحب نے بھی چلایا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جوئے کی کمپنی کو رائٹس چلے گئے ہوں۔ مقصد اندھیر نگری چوپٹ راج، ڈومیسٹک کرکٹ آج تک نہیں بن سکی اقبال بھائی، گورننگ بورڈ آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ وہ گورننگ بورڈ جو نجم سیٹھی صاحب کے دور میں تھا وہ 2.5 سال تک وہی فیصلے کر رہا تھا، یعنی یہ عالم ہے پاکستان کرکٹ کا۔ نہیں، ان کے دیکھیں نا فرینچائزز جو ہے وہ عدالت میں چلی گئیں، جس کو ٹھیکہ دیا وہ عدالت میں چلے گئے، براڈ کاسٹرز ان کے ساتھ ان سے سنبھل نہیں پا رہا۔ انہوں نے اتنے سارے لوگ جمع کر لیے، انکمپیٹنٹ لوگ جن میں صلاحیت کی کمی ہے، اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ کر پاکستان کرکٹ کو ترقی کی راہوں کی طرف گامزن کرنے کے بجائے تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ اور اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی تو پاکستان کرکٹ ویسی رسوا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ پر 1.5 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، کون سی پروڈکٹ سالانہ 6 ٹیمیں انہوں نے بنائی ہے، کون سا نیا لڑکا ہے؟ بابر اعظم اگر آیا تھا وہ 2015 میں آیا تھا، ان کے دور میں کوئی ایسا ٹیلنٹڈ سر 38 سال کا 39 سال کا نعمان علی نکال کے لائے تھے اور اس کو بھی نہیں کھلایا ٹاپ کرنے کے بعد پہلے سیزن میں، عمران بٹ کو بھی پہلے سیزن میں ٹاپ کرنے کے بعد نہیں کھلایا، یعنی جس 1.5 ارب روپیہ خرچ کر کے جو ٹاپ پرفارمر کو بھی نہیں لا سکو تو آپ کی پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹرینتھ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اقبال بھائی۔ بالکل، ان کی کوئی ویژن نہیں ہے، بس صرف اب دیکھیں نا ابھی جو 7 افراد گئے، مجھے بتایا گیا کہ $450 ایک آدمی پہ خرچ ہو رہے تھے۔ اگر آپ کسی کے گھر رک رہے ہیں تو آپ کو پورے $450 ملیں گے، جن میں $200 ڈیلی الاؤنس ہے اور تقریباً $250 ہوٹل کا خرچہ ہے۔ تو یہ کر کیا رہے تھے؟ کیا یہ جوائے ٹرپ پر گئے تھے؟ پوری کوریڈور خالی تھی گدافی اسٹیڈیم لاہور کی، پورا کرکٹ بورڈ غائب تھا۔ احسان مانی صاحب ماشاءاللہ 76 برس کے ہو گئے، 23 مارچ کو وہ غائب تھے، منظر عام پر ہی نہیں آئے، بعد میں ورچوئل میٹنگ کر رہے تھے۔ وسیم خان صاحب انگلینڈ سے برمنگم، ان کا شہر نوٹنگم نہیں برمنگم سے ورک فرام ہوم کر رہے تھے، لیسٹر شائر کا بیڑا غرق کر کے آئے، وہ 18 کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے جس کی تباہی اور بربادی کر کے آئے۔ ایک لڑکا عاطف شیخ وہ مجھے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا کیریئر تباہ کر کے آئے، پاکستان میں آگے چلے آگئے اتنی بھاری تنخواہ پر، لیکن کر کیا رہے ہیں یہ لوگ دیکھنے والی۔ بالکل یہ بات دیکھنے والی ہے۔ سیٹھی صاحب آپ کے دور میں تنخواہوں کا تناسب کیا تھا؟ اور ظاہر آپ کی چڑیا ہر جگہ سے خبر نکال کے لے آتی ہے سر، اتنی زیادہ سیلریز پہ رکھنے کا جی بات کہہ دوں، سیٹھی صاحب اس وقت موجود ہے، سیٹھی صاحب سے ہم نے یہ چیزیں مانگی تھی کہ سی او کی تنخواہ،
اب چیئرمین کی تنخواہ، جتنے بھی اسٹاف ہے اس کی تنخواہ، جتنے کوچز ہیں ان کی باقاعدہ ریٹن میں بٹ صاحب سے مانگی ساری چیزیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم وہ کر دیں ان کیمرہ کر لیں. ارے کیمرہ کیا، کون سا ایسا اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ کوئی ایسا ایٹامک بم کا پارٹیکل ہے کہ وہ نکل جائے گا تو دنیا اس کے اوپر ہمارے اوپر ہوگی؟ نہیں. سب سے بڑی چیز کہ وہ ڈرتے کس سے؟ جو آج آپ لوگوں پہ الزام لگایا نا کہ میڈیا ہائپ کریٹ کر دیتا ہے، تو بھائی آپ میڈیا سے ڈرتے ہو تو پھر ڈائریکٹر کیوں بنے بیٹھے ہوئے؟ بالکل صحیح بات ہے. جب میڈیا کو تو ہر چیز کی رپورٹ دینا پڑے گی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو. سر میڈیا تو چھوڑیں، وہ قومی اسمبلی کے اراکین کو نہیں دے رہے، باقی تو چھوڑیں آپ. یہی تو ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب سے مانگی، سب نے دی. میں نے یہی کہا، میں نے کہا آپ اپنے آپ کو بہت ہی وہ سمجھتے کہ نہیں، میں نے کہا یہ تو دینا پڑے گی آپ کو تمام چیزیں. سر اب تو میرے خیال ہے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کرے دیے گا، آپ نے اب تک تو نکالی نہیں معذرت کے ساتھ. نکل آئے گی، میرے پاس موجود بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب ہم جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو پیچھے بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں تو ابو ظبی کا اسٹیڈیم دکھائی دے رہا ہے جہاں 2 دن کے بعد باقی میچز ہو رہے ہیں. آپ وہاں پہنچ گئے؟ بس آپ سمجھیے روح میں وہی ہوں، دیکھ رہا ہوں اس کو کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. سر پی ایس ایل اپنی جگہ پہ، سرفراز احمد کو آپ نے کپتان برقرار رکھا تھا، اس وقت بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھی کہ جو ان کے خلاف جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے سٹینڈ لیا تھا. ویسے آپ کے سورسز تو بہت اسٹرانگ ہوں گے. یہ جو دانش مندانہ فیصلہ کیا تھا اس وقت جب پاکستان ورلڈ نمبر 1 ٹیم تھی سرفراز احمد کو ہٹانے کا، یہ دانش مندانہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے تھا یا باہر سے تھا؟ کیا کہہ رہی ہے آپ کی چڑیا؟ باہر سے تھا، بس سب رہنے دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل، یعنی کرکٹ بورڈ کے اندر سے نہیں تھا. مطلب ہے کہ اب ٹیم جو ہوتی ہے، جو کپتان ہوتے ہیں، جو پلیئرز ہوتے ہیں، یہ بھی پی سی بی کا حصہ ہے نا. تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ آئی تھی تجویز. شہریار صاحب نے میرے سے بات کی، میں نے ان کو ایڈوائس کی کہ قطعاً ایسے مت کریں. انہوں نے میری بات مانی. ورلڈ کپ جو بالکل ٹھیک ہے. نہیں سر، بالکل آپ کی بات سمجھ میں ہی صحیح. یہ جو اس وقت ملک کے کئی سپر اسٹارز بغاوت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے سسٹم کے خلاف، اس ڈگ آؤٹ کے خلاف کہ جہاں کوچز بیٹھے ہوئے، اس ماحول کو اگر آپ ہوتے تو کس طرح ہینڈل کرتے؟ ان سے تو ہینڈل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیے ہم نے اس سے بھی بہت زیادہ سیریس چیز ہینڈل کی تھی، وہ تھی ٹیررزم. پاکستان آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اتنا خوف تھا کہ ایک بم پھٹ جاتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اور کیا مسائل ہمارے لیے بن جاتے. اور آپ سوچئے کہ اس وقت سیکیورٹی کی اتنی ٹائٹ سچویشن تھی کہ سانس گھٹ رہا تھا، مگر ہم نے پھر بھی ٹائٹ کر کے وہ کام کیا اور لوگوں کو باہر سے بلایا، گوروں کو، آئی سی سی کے لوگوں کو، کہ دیکھیں یہ کس قسم کی ہم نے سیکیورٹی یہاں کی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آسان کام تھا بایو سیکیور ببل کرنا. یہ لوگ گئے ہیں نا، نیوزی لینڈ بھی کھیلا ہے، میرے خیال انگلینڈ میں، انہوں نے دیکھ لیا نا کتنی آسانی کے ساتھ بایو سیکیور ببل انہوں نے مینٹین کیا. ابھی بھی میچز جہاں ہو رہے ہیں وہ سیکیور ببل میں ہو رہے ہیں. تو یہ اتنی مشکل کام نہیں ہے، مگر اس میں حکومت کی سیکیورٹی ایجنسیز کو انوالو کرنا پڑتا ہے. باہر بھی بایو سیکیور ببلز کے جو پروٹوکالز ہیں وہ بناتا کرکٹ بورڈ ہے، مگر امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے اس کی وہ کرتے ہیں حکومت کے لوگ، سیکیورٹی کے لوگ. یہاں تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا کہ ہم ہی خود ہی کر لیں گے، سیکیورٹی کے لوگوں کو کیوں بلانا ہے. کیونکہ جو سیکیورٹی کے لوگ آتے ہیں نا وہ فوج سے آتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مالک آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے، وہ ایم پی کی طرح فالو کرتے ہیں ہر چیز. نو، آپ ادھر نہیں آ سکتے، آپ ہوں گے مالک ہوں گے نہیں آ سکتے، آپ چیئرمین ہوں گے آپ کو اجازت نہیں ہے، یہاں آپ کے پاس بیج نہیں ہے. دیٹ از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس. یہ بایو سیکیور ببل ان کو احساس نہیں تھا کہ اس میں دو لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. وہی ہوا اور اس کے بعد ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے بند کر دیا سب کچھ. سر اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا. 2 چارٹرڈ فلائٹ چلی تھی، یہاں سے 25 لوگ رہ گئے تھے یہاں پہ جب گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ کمرشل فلائٹ سے جو ہے وہ پاکستان کے 3 فارمیٹ کا فارمر کیپٹن پہنچ رہا ہے اور کئی اور کھلاڑی پہنچ رہے ہیں. تو یہ کیسا شگاف ایک مرتبہ پھر ڈالنے جا رہے ہیں بایو سیکیور ببل میں؟ جی ہاں، مجھے خبر تو یہی تھی کہ یہ کوئی فورن کمپنی کو پاکستان بلا رہے ہیں. اگر یہ 7-8 دن ٹھہر جاتے، آفٹر آل انہوں نے پورے 2 مہینے ٹھہرے ہیں دبئی میں کرنے کے لیے، تو 4-5 دن اور ٹھہر جاتے، ان کو بلا لیتے اور وہ امپلیمنٹ کر دیتے. ایسی بھی کیا بات تھی، کیوں جانے کی ضرورت تھی کہیں؟
खत्म करते हैं उस वक्त। अभी आप देख रहे हैं कितने डबल हेडर्स कर रहे हैं, अगर 4-5 दिन कम हो जाते तो डबल हेडर्स करके यहाँ फर्क करते। और बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि अभी 4 दिन पहले आप जैसे किसी दोस्त ने कहा कि सेठी साहब जरा जाइए तो सही वेबसाइट पे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अभी भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कराची में जून 1 को मैच होगा एंड सो ऑन। तो वो मतलब है कि अभी तक यही चल रहा था। वहां दुबई में सारी टीम पहुंच गई है, सारे ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं और वेबसाइट कह रही है कि कराची का पहला मैच 1 जून को एंड वगैरह वगैरह, आगे भी ऐसे। तो ये तो हाल है इनका। वो जो लड़के नए सिलेक्ट हो रहे हैं वो पता चलता है कि आजम खान सुबह बता चुके हैं कोई जाके उनको कि भाई आप सिलेक्ट हो गए, और आजम खान को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी फोन करते हैं और बताते हैं तुम सिलेक्ट हो गए। ये कौन सा ड्रामा हो रहा है सर? आपके जहन में नहीं आया सर ये? हालांकि जबरदस्त किस्म का आपका शो होता था। बस कुछ ऐसे ही है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। अब अल्लाह करे कि वो बच्चा कामयाब हो जाए, नहीं तो मेरा ख्याल है वो तो उसका करियर अगर कोई बन रहा था वो तो सारी उम्र के लिए तबाह हो जाएगा। इस किस्म की सिफारिशों की वजह से अगर उसको लेके आए हैं, अब अगर उसने परफॉर्म ना किया तो वो तो गया बेचारा। इसी तरीके से टैलेंट जो है ना वो खराब कर देते हैं। अगर वो बच्चा जो है अगर उसमें टैलेंट है तो 30 किलो कम करे, अपने आप को फिट करे, तो फिर कंटेंशन में आए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। अल्लाह खैर। सर जब आप गए थे तो उस वक्त सेठी साहब आपके हवाले से वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ें डाल दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स ने कि आपने इतने खर्चात किए, फिर आपने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और मुतनब्बे किया था क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को कि ऐसा मत करना। सर अब ऐसा लग रहा है कि कुछ इनके भी चल चलाओ का टाइम लग रहा है, सितंबर में जा रहे हैं। सर जाने से पहले आपके ख्याल में इन लोगों का ईसीएल में नाम आना चाहिए? जितने आंख बंद करके इन्होंने अखराजात किए हैं, चार्टर्ड फ्लाइटें चल रही हैं, मजे चल रहे हैं, तो कुछ होना चाहिए सर इस सिलसिले में? देखिए मुझे कोई इतराज नहीं है, सारे एक्सपेंसेस वेबसाइट पे आने चाहिए, चेयरमैन के हों जिसके भी हों। इन्होंने किया क्या कि शहरियार साहब 3 साल चेयरमैन थे, उनका 1 साल लगा दिया कि ये उनके खर्चे हैं। मैं 1 साल चेयरमैन था तो मेरे 4 साल के लगा दिए खर्चे, और अपना मानी साहब ने अपने 2 महीने के खर्चे लगा दिए। तो उससे ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं तो बहुत जबरदस्त खर्चे कर रहा था। तो जब मैंने कहा यार ये आपने मेरे साथ ज्यादती की है, तो पता ये चला कि कहीं से इंस्ट्रक्शन आए थे कि नजम सेठी को डिस्क्रेडिट करो। अब सोच लीजिए आप। बिल्कुल सर, खैर आपके क्रेडिट पे पाकिस्तान सुपर लीग है सर। अगर आप दोबारा भी चेयरमैन आ जाएंगे तो मीडिया तो क्रिटिसाइज करेगा सर, ये उनका काम है। लेकिन थैंक यू वेरी मच नजम सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप जिस तरह ऑल आउट गए थे और पाकिस्तान सुपर लीग आपने कामयाबी से उसका इनेकाद किया था, बहुत ही शानदार था। दोनों इकबाल भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मुझे काफी देर से कहा जा रहा है एक ब्रेक छोटा सा ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, जबकि नजम सेठी साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ शो का हिस्सा थे। इकबाल बेग साहब, ये जो अभी टीम अनाउंस हुई है, आमिर, वहाब, शुएब मलिक, हम देख रहे हैं हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी हमने पीएसएल के 6-7 दिन मैचेस नहीं देखे। हम अगर देख लेते तो पता चल जाता किसका रिदम कैसा है। देखें, दरअसल चीफ सेलेक्टर की डोरियां पीछे से कोई और हिला रहा है और वो सिफारिश की बुनियाद पर चीफ सेलेक्टर बने, फिर उसके बाद वो फिल्म की शूटिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा कल उनकी एक वीडियो आई कि जिसमें वो स्पीकर खोल के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे रहे हैं और पहली कॉल पे, पहली बेल पे खिलाड़ी उठा लेते हैं। यानी कि सब प्लांटेड था ना, वो पूरी शूटिंग हो रही है, पीसीबी का कैमरा शूट कर रहा है। दुनिया में कहाँ आपने भी क्रिकेट कवर की है, मैंने भी क्रिकेट कवर की है, अगर चीफ सेलेक्टर किसी को फोन करता भी है तो वो प्राइवेट होता है, सीक्रेसी होती है। ये दुनिया में कहाँ होता है कि आप कैमरे को दिखाकर और फोन कर रहे हैं। ये सब इन्होंने, आप देखें सिलेक्शन 4 ओपनर्स इन्होंने रखे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, शर्जील खान, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। मिडिल ऑर्डर का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। प्लानिंग के साथ सारा काम हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि ये प्लानिंग पाकिस्तान के लिए। ओपनर तो इनमें से जेन्युइन तो 2 ही हैं, शर्जील और फखर, जो खेलते ही नहीं है। लेकिन रिजवान रन्स कर रहा है ना, लेकिन वो तो 4 और 5 नंबर पे भी खेल सकता है, जो आपको ब्रिस्क हिटिंग चाहिए। लेकिन जिस फॉर्म में नसीम रिजवान है उस फॉर्म में तो उसको फिलहाल ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है इनके लिए मुश्किल होगी, अभी इंग्लैंड के टूर पे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, मेरा अपना ओपिनियन इस हवाले से यही था कि आपके पास अगर जेन्युइन ओपनर्स मौजूद है, लेकिन इकबाल भाई वो क्या करें, अपना किटबैक बंद करें। मोहम्मद आमिर, हालांकि जिस तरीके का एहतजाज उन्होंने किया है, देखें हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम के माहौल पहले ही कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। देखें बात यह है कि मैं इस बात पे वो करूंगा कि अगर चेयरमैन साहब
پی سی بی کے چیئرمین صاحب بانی صاحب ہو گئے, وسیم خان صاحب ہو گئے, آپ کا جو میڈیا ہے, سمیع برنی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ پرانے صحافی, مجھے تو اتنا وہ نہیں ہے, پرانی صحافت کرتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ ان سے گائیڈ لائن تو دیں کہ سر یہ باتیں برداشت کرنی پڑیں گی, یہ سننی پڑیں گی, تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے بات کی, دیکھیں شرجیل خان جو ہے اس وقت, اب بھی میں کہتا ہوں, میں آپ کے پروگرام میں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں, وہ ورلڈ کپ کا ٹرمپ کارڈ ہے. اب اعظم خان کو آپ نے بھیج دیا, یہ اب آپ دیکھیں عامر کی وہاں پہ ضرورت آپ کو پڑے گی, وہاب وہاں پہ, ملک وہاں پہ, یہ اب ان لوگوں کو اگر جو جیسے اقبال بھائی نے کہا, آپ کا مڈل آرڈر تو بالکل نہیں ہے, رضوان کو آپ مڈل میں بھی, وہ بات آپ کی جگہ صحیح ہے, مگر ایک نمبر پہ پرفارمنس کر رہا ہے. تین پہ بابر کو عادت ہے 3 پہ کھیلنے کی. کہنے کا مقصد ہے اگر ہم زمبابوے کے خلاف ون ڈے میچ T20 میچ کھیلنے کے بعد اقبال بھائی یہ بات کہیں کہ ہمارا ٹارگٹ 160-165 تھا اور ہماری دوسری وکٹ 20ویں اوور میں گر رہی ہو, تو سوال تو ہے نا. بالکل سوال ہے. آپ زمبابوے سے T20 ہار جاتے ہیں, ایک ایسی ٹیم کہ جو مری ہوئی ٹیم ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کی اسٹریٹجی صحیح نہیں ہے, اینڈ یو ول ہیو ٹو لک انٹو یور اسٹریٹجی. نہیں, یہاں پہ ایک بات میں کہوں, جو صحافت پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا, سمیع برنی ICC کی طرح چلانا چاہ رہے ہیں PCB. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو صحافت پہ آواز اٹھا رہے ہیں نا, خبریں بھی چند صحافیوں کو جا رہی ہیں, باقی تو کہیں نہیں. کنٹرول میڈیا چاہ رہے ہیں. وسیم خان صاحب جو صحافت پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ہے. ابھی آپ کے اوپر جب یہ ساری چیزیں آئیں گی, اور ہم تو یہ کہیں گے جہاں اتنے نیب کے کیسز چل رہے ہیں, ذرا ادھر بھی ہاتھ ڈالو تو بہت کچھ. انگلینڈ میں اقبال بھائی 18 کاؤنٹیز ہیں, اور 18 میں سے ایک کاؤنٹی لیسٹر شائر تھی جس کے یہ چیف ایگزیکٹو تھے. پاکستان 22 کروڑ کی آبادی کا ملک, اس سے زیادہ, اور اس کا ایک کرکٹ بورڈ. یہ وہاں سے آئے, ان کو کرکٹ بورڈ نے ٹکٹ کے پیسے دیے انٹرویو دینے کے لیے. پاکستان آئے, پیسے بھی لیے انہوں نے. ہاں وہ لیے انہوں نے, ٹکٹ کے پیسے بورڈ سے لیے, جبکہ TADA وہ نہیں تھا, اس میں لکھا تھا. جی, لیکن وہ انہوں نے آ کر اور انٹرویو دیا. مطلب ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں آپ آگے. ٹھیک ہے آپ کمپیٹنٹ آدمی کو لے کر آئے, لیکن جس طرح سے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا, اللہ خیر کرے. بالکل ٹھیک ہے. ساجد خان صاحب نے ہیوسٹن امریکہ سے جوائن کیا. ساجد بھائی, یہ صحافیوں اور صحافت کے خلاف جس طریقے کی زبان استعمال کی جا رہی ہے CEO PCB کی جانب سے, آپ کا رد عمل ضرور چاہوں گا میں. سعید بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, میرے خیال ہے ساجد خان کو آواز نہیں آ رہی ہے, ان کا رد عمل نہیں مل سکا. اقبال بھائی کیا ہونا چاہیے اب, جس طریقے سے آپ 1.5 ارب روپیہ ایک سیزن پہ لگا رہے ہیں, آپ چارٹرڈ فلائٹیں چلا رہے ہیں, سنبھل کے نہیں دے رہا, جوائے ٹرپ چل رہے ہیں, رمضانوں سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اگر یہ کرکٹ بورڈ کے آفیشیل بیگ اٹھا کے چلے جائیں تو ایسے ہی جانے دینا چاہیے؟ نہیں, ان کی کوئی اسٹیک پر نہیں ہے نا, ان کا فیملی ان کی وہاں ہے, یہ یہاں آئے ہوئے ہیں, پیسے ان کو لاکھوں روپے میں مل رہے ہیں, چلے جائیں گے, کون پوچھنے والا ہے. ان کو لانے والوں کو کا احتساب ہونا چاہیے, جو ان کو لے کر آیا ان کو پکڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو پکڑنا چاہیے, اور پکڑنے والے ہمارے ساتھ بیٹھے پکڑیں گے. بالکل, دیکھیں بات احتساب سب کو ہونا چاہیے, چاہے XYZ کوئی بھی ہو. اب تک کسی کو نہیں پکڑ سکے آپ, یہ بتا دوں آپ, لیکن آپ کی آواز گونجتی ہے. میں بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہتے ہیں, اور ہر اس میں اٹھائیں گے, ان کی جان نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ ہم پہ آواز اٹھا دے وسیم خان صاحب کہ یہ ایک MNA وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے, تو پھر ہم بات کریں گے, ہم جواب دیں گے آپ کو. آئیے ہمیں جواب دیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اقبال محمد علی خان, جواب دے ہیں آپ. اور ابھی ایک بات بتا دوں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ کا احتساب جاری ہے. کل مانی صاحب نے کہا, میں نے کہا 49 انیکچر کے آڈٹ نہیں ہوئے, جس میں انہوں نے کہا کچھ رہ گیا, میں نے کچھ رہ گیا, سال بھر سے زیادہ ہو گیا, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اقبال محمد علی خان صاحب, حساب لیجئے گا. تھینک یو ویری مچ مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو ویری مچ نجم سیٹھی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آل آؤٹ کا آپ حصہ بنے. ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ آل آؤٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاکستان کرکٹ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ جا چکی ہے. ہمیں بالرز ایسے نہیں مل رہے کہ جو آل آؤٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اور ہماری PCB کی مینجمنٹ جس انداز سے پاکستان کی کرکٹ کو آؤٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, میں اس آؤٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں. وہ پاکستان کرکٹ کے لیے شاید ایک ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے. عمران خان صاحب, آپ کی پہچان کرکٹ ہے, اس جانب ضرور دیکھیں. اور
صحافیوں کو جس طریقے سے آپ کے سی ای او آ کے لتاڑ لیں، احسان مانی صاحب کے سی ای او آ کے لتاڑ لیں، کم از کم اس چیز کا تو پراپر طور پہ نوٹس لینا چاہیے. یا نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. زندگی رہی تو پھر آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.